21واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں، تخرج بيضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ گزشتہ آیات پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر ہوا، اور وہ یہ کہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سانپ بن گئی، اور آج کی اس آیت پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا، اور یہ کوئی بیماری نہیں تھی یا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا من غیر سوء۔ اور فرمایا کہ یہ 2 معجزے ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، معجزات میں سے ہیں، جو قوم فرعون اور فرعون کے لیے تھے، لیکن انہوں نے یہ معجزات دیکھے بھی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب فرعون کی قوم پر 7 دن رہا، ہفتے سے شروع ہوتا تھا، دوسرے ہفتے پر ختم ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتے ان لوگوں کو مہلت دی جاتی تھی کہ سوچ لو ایمان لاتے ہو کہ نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں 9 معجزات دیے۔ ایک عصا مبارک جو لاٹھی بن گئی، دوسرا ید بیضاء ہاتھ کا چمکدار ہونا، اور تیسرا معجزہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا تھا قوم فرعون پر، اور 6 معجزات کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، پس ہم نے بھیجے ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات،
یہ کھلی نشانیاں تھیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. ان لوگوں نے یہ معجزات اور نشانیاں بھی دیکھی، تکبر کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. جب یہ عذاب نازل ہوئے، قوم فرعون کہنے لگی اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرنا ہمارے لیے. بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، جو آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر ہم سے یہ عذاب دور ہو جاتا ہے. لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی قوم بنی اسرائیل والوں کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. 3 نشانیاں تو پہلے بیان فرمائی، اس آیت میں فرمایا چوتھا عذاب ان پہ یہ آیا الطوفان. جب قحط ہوا تو یہ لوگ ایمان نہ لائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. پھر اللہ کی طرف سے فرعون کی قوم پر طوفان آیا. مراد اس سے پانی کا طوفان تھا. کہیں پر بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، ہر جگہ پانی پانی. نہ بیٹھنے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ، ہر جگہ پانی پانی تھا. اور بنی اسرائیل کے گھر بالکل خشک تھے. یہ عذاب اللہ نے صرف قوم فرعون پر بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو عذاب ختم ہو جائے، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب طوفان والا پانی والا عذاب ختم ہو گیا. اور کیا دیکھتے ہیں جس وقت پانی خشک ہو گیا اور ان کے جتنے بھی باغات تھے، کھیت تھے، وہ سارے سرسبز و شاداب ہو گئے. اب عذاب ختم ہو گیا. کہنے لگے یہ تو عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے پانی آیا، کیونکہ اب تو ہماری پیداوار بڑھ گئی ہے. اب تو جن فصلوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا زمینوں کے اندر، اب تو وہ بھی اگائی ہیں. لہذا پھر ان لوگوں نے تکبر کیا. اور اس کے بعد اللہ کریم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. ٹڈیوں کا لشکر آیا، سارے کھیت اور سارے باغات ان کے کھا گئی. اور یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ٹڈیاں اتنی زیادہ تھیں گھریلو سامان تک کی لکڑی کو بھی کھا گئی. اور یہ صرف قبطی لوگوں پر تھا، بنی اسرائیل والوں پہ عذاب نہیں آیا. اور پھر یہ لوگ تنگ آ گئے، ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں. اللہ نے فرمایا والجرادا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں آ گئی ان لوگوں پر. پھر یہ لوگ چلا اٹھے، کہنے لگے موسیٰ دعا کرنا اللہ سے، اب پختہ وعدہ کرتے ہیں، اب ہم کبھی بھی سرکشی نہیں کریں گے، تیری بات کو مانیں گے اگر تو اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ختم کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عذاب ٹڈیوں والا ختم ہو گیا. لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ مانے. اللہ کریم نے پھر عذاب لے کے آئے. والکمل، جوئیں ان لوگوں کے کپڑوں میں، بدن پر، ہر طرف جوؤں کا طوفان امڈ آیا. اور یہاں تک کہ جوؤں نے ان کی پلکیں تک کھا ڈالی، کوئی بال بھی نہ رہا ان لوگوں کے سروں پر. اور پھر فریاد کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ دعا کر اللہ سے
یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، اب ہم تیری بات ضرور مانیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا پھر بھی وہی حال تھا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے، اور اللہ کریم نے اگلا عذاب بھیجا ان پہ، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب اللہ نے ان لوگوں پہ نازل کر دیا۔ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، ہر انسان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ جہاں کھڑے ہوتے، کسی سے بات کرتے، بیٹھتے، لیٹتے، مینڈکوں کا ڈھیر ان لوگوں پہ لگ جاتا تھا۔ اور کھانا کھاتے، سامنے رکھتے، کھانے کے اندر بھی مینڈک آ جاتے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، جینا ان لوگوں کا حرام ہو گیا۔ پھر رونا شروع کیا، کہنے لگے موسیٰ اب پختہ وعدہ کرتے ہیں، اب تو ہم تیرے اوپر ضرور ایمان لائیں گے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہنے لگے اب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، جو ہم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے، اب ہم ان کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ عذاب ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا مینڈکوں والا، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے عذاب نازل کیا، والدم، خون والا عذاب آ گیا۔ ہر کھانے پینے کی چیز ان لوگوں کے یہاں خون بن جاتی، جتنی اچھی سی اچھی چیز پکاتے تھے خون ہو جایا کرتی تھی۔ کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتے، پانی نہیں بلکہ وہ خون بن جاتا۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے ان عذابوں سے بالکل محفوظ رکھا تھا۔ یہ صرف اور صرف قوم فرعون پہ عذاب آئے، یہ 9 طرح کے عذاب اللہ کریم نے بھیجے ان لوگوں پر، لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اللہ فرماتے انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ بڑے نافرمان لوگ تھے۔